جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دا امپارٹینس آف لائف سکلز. جو لائف سکلز ہیں ان کی کیا امپارٹینس ہوتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی 4-5 منٹ کی میں نے سمری ریلیٹڈ ویڈیو بنائی تھی. وہ اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ابھی ٹرانسلیشن اور ایکسپلیشن بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی. تو شروع کرتے ہیں. Importance of life skills. According to the World Health Organization, life skills are a group of psychosocial competencies and interpersonal skills that help people make informed decisions, solve problems, think critically and creatively, communicate effectively, build healthy relationships, empathize with others, and cope with manage their lives healthily and responsibly. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے بعد میں بتاتا ہوں. عالمی صحت تنظیم کے مطابق زندگی کی مہارتیں نفسیاتی اور سماجی صلاحیتوں اور بین الفردی مین لوگوں کے درمیان، افراد کے درمیان مہارتوں کا ایک گروپ ہے جو لوگوں کو باخبر فیصلے کرنے، مسائل حل کرنے، تنقیدی اور تخلیقی طور پر سوچنے، مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے، صحت مند تعلقات قائم کرنے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اپنی زندگیوں کو صحت مند اور ذمہ دارانہ طریقے سے سنبھالنے میں مدد کرتی ہیں. دیکھیں یہ لائف کی سکلز وہ سکلز ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. انسان جانوروں کی طرح جنگل میں نہیں رہ سکتا. جب تک وہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہے گا وہ صحیح نہیں رہ سکتا. تو انسانوں کے ساتھ بھی آپ کو بہت اچھے سے رہنا پڑتا ہے. یہ جو باخبر فیصلے ہوتے ہیں، باخبر فیصلے کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کی چھٹی حص، جسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ساتویں حص، کیونکہ یو آر این ایکسیپشن، اور چھٹی حص تو آج کل بہت کامن ہو چکی ہے. تو آپ کی ساتویں سینس، سیونتھ سینس آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا. جب تک آپ سوشل نہیں ہوں گے، صرف کتابوں کی دنیا میں رہیں گے، تو جو ریئل ورلڈ دنیا ہے نا، ریئل لائف، تو یہ بہت ڈیفرنٹ ہے. تو تنقیدی اور تخلیقی، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی ٹھیک ہے، اور پھر تخلیقی طور پر آپ اپنے ذہنی طریقے سے سوچ کے بھی اس پہ ریئیکٹ کر سکیں. صحت مند تعلقات قائم کرنے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے سوشل میڈیا پہ تو لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کہ وہ اگر ہسپتال میں بیڈ پہ پڑے ہوں تو کوئی ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے صحت مند تعلقات کیسے قائم کرنے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے: دوسروں کے ساتھ ہمدردی. میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ایک بوتل پلا سکتے ہیں نا، وہ آپ کو خون کی بوتل دے سکتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی ایک بوتل پلانے تک نہیں ہے تو پھر لوگ بھی پاگل نہیں ہیں کہ دوڑ دوڑ کے بازو نکالیں گے، جی آپ خون کی بوتل لے لیجئے. تو یہی ہمدردی ہوتی ہے. اور اپنی زندگیوں کو صحت مندانہ طریقے سے، تو زندگی صحت مند یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ریلیشنز جو ہوں اچھے ہوں، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور جو بھی لوگ آپ کے دائرے میں پائے جاتے ہیں. While there is no definite list of life skills, some examples are time management, money management, housekeeping, communication, positive self-image development, growth mindset, and self-improvement, stress management. تو کہتا ہے کہ اگرچہ زندگی کی مہارتوں کی کوئی مخصوص فہرست نہیں ہے، لیکن کچھ مثالیں یہ ہیں کہ وقت کا انتظام، پیسے کا انتظام، گھر کی دیکھ بھال، بات چیت، مثبت خود کی تصویر کی ترقی کی ذہنیت، اور خود کی بہتری اور دباؤ کا انتظام. کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خود کو کیسے بہتر کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہیومن کیپٹل، کہ آپ نے خود کو کیسے امپورٹنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، وہ تھوڑے پیسے کماتے ہیں. کچھ لوگ اتنا پیسے 2 گھنٹے میں کام کر کے کما لیتے ہیں. لیکن آپ نے اسے کہتے ہیں ہیومن کیپٹل، کہ خود کے ٹائم کو مہنگا کریں. آپ اگر خود کے ٹائم کو مہنگا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے زندگی آپ کی اسی طرح ہی گزرے گی کام میں. اس کے بعد ہے سٹریس مینجمنٹ. آپ اپنی لائف میں اگر سٹریس مینیج نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو سٹریس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل دس از دا لا آف یور لائف دیٹ اف یو ڈونٹ لو اینڈ ریسپیکٹ یور سیلف دین ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ فرام دا ادر. So this is how you have to manage your stress as well, because you have to spend the life, you have to live the life. آپ نے اگر زندگی جینی ہے تو آپ نے ظاہر سی بات ہے ان کاموں کو سیکھنا ہوگا. Life skills are abilities that enable a person to navigate a range of life contexts with a sense of professional
personal confidence, social conscience, and personal competence. زندگی کی مہارتیں وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک شخص کو مختلف زندگی کے سیاق و سباق میں ذاتی اعتماد، سماجی ضمیر اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں ذاتی سیلف کانفیڈنس کتنا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں کہ ان کا آئی کیو کتنا ہے، کس لیول پہ بات کرنی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے پھر کلیشز آتے ہیں۔ They are developed through the use of processes that are inclusive and sensitive to the individual, local and regional diversity. ٹھیک ہے، یہ ان طریقوں کے استعمال کے ذریعے ترقی پذیر ہوتی ہیں جو انفرادی، مقامی اور علاقائی تنوع کے لحاظ سے جامع اور حساس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں یورپ میں بیٹھ کے جو آپ ٹاپک آسانی سے ڈسکس کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے ملک، اپنے ریجن میں دیکھیں کہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ایون ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے ادبی میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے خود مینیج کرنی ہوتی ہیں۔ Imagine young people graduating from the school with excellent scores but not knowing the first thing about coping with the reality. تصور کریں کہ نوجوان لوگ اسکول سے شاندار نمبروں کے ساتھ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں لیکن حقیقت کا سامنا کرنے کے بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک کیس پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ اکیڈیمک میں بہت اچھا تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا اس جاب کا وہ ٹیسٹ کلیئر کر کے آ جاتا تھا، لیکن ہمیشہ وہ انٹرویو میں رہ جاتا تھا۔ تو ایک وہ سیکیاٹرسٹ کے پاس چلا گیا، سیکیاٹرسٹ ان کا ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ کرتے رہے، اور اس نے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اپنی کتابیں چھوڑ دو، بس جاؤ 6 مہینے اپنے معاشرے میں گھلو ملو، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور پھر آ کے بتانا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ گیا، سوشل ہو کے جب آیا تو اس کے بعد اس کا جو انٹرویو تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ جب وہ سیکیاٹرسٹ کے پاس گیا تو سیکیاٹرسٹ نے کہا تمہارے پاس سارا کچھ تھا، ایس کیو نہیں تھا۔ ایس کیو کے جس طرح آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، اسی طرح آج کل ایس کیو ہوتا ہے سوشل کوشنٹ، ٹھیک ہے، اسی طرح سی کیو ہوتا ہے کلچرل کوشنٹ، اسی طرح ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ، ٹھیک ہے، اسی طرح اے کیو ہوتا ہے ایڈورسٹی کوشنٹ کہ آپ ایمرجنسی میں کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے۔ آئی کیو تو آپ میں ہوتا ہے، پھر اسی آئی کیو کو یوز کر کے آپ یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سوسائٹی آپ کو سکھاتی ہے۔ What if they couldn't communicate effectively؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کیا ہوگا اگر وہ مؤثر طریقے سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ جملہ عام سنا ہوگا کہ یار یہ دیکھو اتنے اس نے نمبر لیے ہیں لیکن اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوشل سکلز ہیں جو ہر انسان کو سیکھنی چاہیے۔ or couldn't handle money issues and were always in debt، یا پھر پیسے کے مسائل کو سنبھال نہیں سکتے اور ہمیشہ قرض میں رہتے ہیں۔ یہ بھی چیز آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی۔ اٹس بوتھ الارمنگ اینڈ آل ٹو کامن، ٹھیک ہے، یہ ایک تشویشناک اور بہت عام صورتحال ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے پیسہ مینیج نہیں ہوتا۔ That's why parents and teachers alike should play an active role in preparing kids for the future۔ ٹھیک ہے، اسی لیے والدین اور اساتذہ دونوں کو بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف استادوں پہ چھوڑ دیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف پیرنٹس پہ چھوڑ دیں۔ انسان ایک سوشل بینگ ہے، بہت ساری چیزیں وہ گھر سے سیکھتا ہے، بہت ساری سوسائٹی سے سیکھتا ہے، بہت ساری ٹیچر سے سیکھتا ہے۔ تو اس طرح ہے کہ دیکھیں جیسے آپ دیکھیں ایک فلور سے آپ اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں تو آپ سے یہ کویسچن کرنا کتنا اہمکانہ ہوگا کہ کون سی سیڑھی کے کون سے سٹیپ نے آپ کی مدد کی اوپر والے فلور تک پہنچنے کے لیے۔ تو سمپل آپ کہیں گے کہ ہر سٹیپ نے میری مدد کی۔ تو اسی طرح ٹیچر، استاد، سوسائٹی، فرینڈز، ہر کسی کا آپ کی لائف میں اسی طرح رول ہوتا ہے۔ Where the school is concerned, that means doing more than merely teaching algebra and biology۔ اس کا مطلب جہاں تک اسکول کا تعلق ہے، اس کا مطلب صرف الجبرا اور حیاتیات پڑھانا نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف بایولوجی کی ڈیفینیشن آتی ہے اور الجبرا آتا ہو لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ لائف میں اس کا کیسے رہنا ہے، تو یہ پھر چیزیں کلیش کا سبب بنتی ہیں۔ While no one can downplay the importance of the good academics, it's just not enough without the necessary life skills۔ اگرچہ اچھی تعلیمی کارکردگی کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضروری زندگی کی مہارتوں کے بغیر کافی نہیں ہے۔
लेकिन कभी भी मैं स्टूडेंट्स से हमेशा ये कहता होता हूँ कि मैं कभी आपको नहीं कहूँगा कि आप जो काम करते हैं वो कम कर दें या छोड़ दें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर कर लें कि आपकी लाइफ में थोड़े सी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लें। जो स्टूडेंट्स घर वालों को रिजल्ट अच्छा दिखाते हैं ना, उनकी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर दी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है। जब आपका एकेडमिक रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता, आपकी छोटी सी गलती भी आपके घर वालों को पहाड़ के जितना नजर आती है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो यही 2 नंबर काम वो सारे करते रहते हैं, घर वालों को अच्छा रिजल्ट देते रहते हैं। मेरी लाइफ में इसी तरह का एक इंसिडेंट है। एक बच्चा था, पढ़ाई में अच्छा था, मार्क्स अच्छे ले आता था, जो लड़ाई करके आता था, जैसा करके आता था, उसके पेरेंट्स यही कहते थे यार पढ़ाई में तो अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज अडॉप्ट करें स्टूडेंट्स। लर्निंग लाइफ स्किल्स हेल्प्स यंग पीपल अंडरस्टैंड हु दे आर एंड व्हाट दे वांट आउट ऑफ लाइफ। जिंदगी की महारतें सीखने से नौजवानों को ये समझने में मदद मिलती है कि वो कौन है और जिंदगी से क्या चाहते हैं। Moreover, young people grow more aware of their own struggle and those of the people around them. मजीद बरआं नौजवान अपने मसाइल और अपने इर्द गिर्द के लोगों के मसाइल के बारे में ज्यादा आगाह हो जाते हैं। जब आपको एसक्यू सोशल कोशंट आप में नहीं होगा कि लाइफ कैसे गुजारनी है, तो जाहिर सी बात है आप मसाइल का सामना करेंगे। As we continue to navigate through the modern day challenges brought about by the rapidly evolving technology, globalization, and most recently a worldwide pandemic, and the necessity of the equipping our younger generation with the practical life skill has never been more glaringly apparent. ठीक है, अब देखें, जैसे जैसे हम तेजी से तरक्की पजीर टेक्नोलॉजी आलमगीरियत, मतलब ग्लोबल दुनिया बन चुकी है ना, दुनिया से आलमगीरियत कहते हैं, और हाल ही में आलमी वबा की वजह से जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना करते रहते हैं, हमारे नौजवान नस्लों को अमली जिंदगी की महारतों से लैस करने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। देखें, जब कोरोना आया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे नौजवानों को पता नहीं थी, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, तो उससे पता चल गई। इस वजह से इंसान को चाहिए कि मॉडर्न चीज़ों के बारे में भी अवेयर रहे। टुडे schools are slowly but steadily realizing that the academic performance alone does not measure their students' ability to succeed in the adult life. ठीक है, आज स्कूल आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर यह समझ रहे हैं कि सिर्फ तालीमी कारकर्दगी उनके तलबा की बालग जिंदगी में कामयाबी की सलाहियत को नहीं नापती। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ा दें तो जाहिर सी बात है देयर इज द हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ। आप प्रैक्टिकल लाइफ से जब किताबों की दुनिया से निकलते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बड़ी रुथलेस है, उसमें काफी डिफरेंस है। A study by the American Psychological Association found that the teens' average stress level was much higher than the maximum healthy stress level for the adults. देखें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक मुताले में ये पाया गया है कि 9 उम्रों के औसत ज़हनी दबाव की सतह बालगों के लिए सेहतमंद दबाव की ज़्यादा से ज़्यादा सतह से कहीं ज़्यादा है। अब देखें, जो बड़े लोग होते हैं, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि आजकल जो मैट्रिक का हमारा बच्चा जितना स्ट्रेस लिए बैठा है, इतना 40 साल का बंदा जिसके बच्चे होते हैं वो उतना स्ट्रेस लिया करता था। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी इतना स्ट्रेस किया हुआ है, हमारे बच्चों में भी इतना स्ट्रेस है। By becoming aware of this, young people are better equipped to handle what they are going through and recognize when they need help. इससे आगाह होकर नौजवान बेहतर तौर पर इस बात का सामना करने के काबिल होते हैं कि जो वो गुजर रहे हैं, और ये पहचानते हैं कि उन्हें कब मदद की ज़रूरत है। आजकल के नौजवानों की सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टैंड लेते हैं। जिस बात पे उन्हें लगता है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनकी राय मुख्तलिफ है, वो अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हम आपकी ओपिनियन की कदर करते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ ये वाली ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स की बात को माने या ना माने, लेकिन आप उनकी कदर जरूर करते हैं। तो इसी तरह आज आपको अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करनी चाहिए। दिस हेल्प्स रिड्यूस इंसिडेंसेस ऑफ बुलिंग एंड वायलेंस। ये हरासानी और तशद्दुद के वाकयात को कम करने में मदद देता है। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का मादा ज्यादा पाया जाता है, उस वक्त फिर आपको पता होता है कि किस हद तक किसी को बर्दाश्त करना है और किस हद तक कोई अगर कर रहा है तो मेरे साथ वो तशद्दुद है। The average high school students has oodles of the real life responsibilities to deal with. ठीक है, औसत हाई स्कूल के तालिब इल्म के पास हकीकी जिंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं।
Between juggling homework, extracurricular, and trying to maintain a social life, it can feel like too much sometimes. ہوم ورک، غیر نصابی سرگرمیاں، بچوں کھیلوں وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، سماجی زندگی کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن قائم کرنا کبھی کبھار بہت زیادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے، تو آپ نے صرف ایک کام نہیں کرنا ہوتا، آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ نے اکیڈیمک اور فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ It's no surprise that adolescent mental health issues have been steadily rising۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ نوجوانوں کی ذہنی صحت کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے نوجوان بہت اچھے جا رہے ہوں گے پڑھائی میں، اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ Learning through a holistic teaching approach that brings life skills to the classroom can help learners to feel the more competent and prepared for the challenges life brings۔ ایک جامع تدریسی طریقہ کے ذریعے سیکھنا جو زندگی کی مہارتوں کو کلاس روم میں شامل کرتا ہے، سیکھنے والوں کو یہ احساس دلانے میں مدد کر سکتا ہے کہ وہ زیادہ قابل اور زندگی کے چیلنجز کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو صرف کتابیں پڑھا دی جائیں تو دیٹ از نتھنگ۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لائف میں کیسے رہنا ہے۔ لائف کے لیے بہت سارا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ Math and economic classes don't generally teach students how to effectively manage money۔ ریاضی اور معیشت کی کلاسیں عام طور پر طلباء کو مؤثر طریقے سے پیسے کا انتظام کرنا نہیں سکھاتی۔ تو یہ تو جنرل سی چیز ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ فیوچر کے آپ کے پلان میں آپ کا پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے۔ Many students finish high school not knowing how to manage credit cards, file tax or balance checkbooks۔ بہت سے طلباء ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد یہ نہیں جانتے کہ کریڈٹ کارڈز کا انتظام کیسے کرنا ہے، ٹیکس کیسے فائل کرنا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، میٹرک کو تو چھوڑیں، یہاں تک بیچلرز والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ چیزیں۔ And that's a significant concern given that the young people have to make long-reaching financial decisions even before earning a college degree۔ یا چیک بک کا بیلنس کیسے کرنا ایک اہم تشویش ہے، کیونکہ نوجوانوں کو کالج کی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے ہی طویل مدتی مالیاتی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ According to the National Financial Educators Council, young people are worried about their financial future۔ نیشنل فائنینشیل ایجوکیٹر کونسل کے مطابق نوجوان اپنے مالی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لائف میں امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کہہ لیں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ Learning how to manage money early will help kids navigate these complexities better۔ پیسے کا انتظام سیکھنا جلدی بچوں کو ان پیچیدگیوں کو بہتر طریقے سے نیویگیٹ کرنے میں مدد دے گا۔ Another way to help kids with the navigating complexities is to teach a child to foster healthy communication and interaction۔ بچوں کو پیچیدگیوں سے نمٹنے میں مدد کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انہیں صحت مند بات چیت اور تعامل کو فروغ دینا سکھایا جائے۔ اب اگر یہ بھی ہم سکھا دیں کہ اگر آپ کو پیسے کا کوئی ایشو بھی ہے تو کسی کے ساتھ آپ ڈسکس کریں، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اگر ہم ان کو یہ بھی سکھا دیں تو پھر بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ By learning communication skills, students learn to speak clearly and assertively while respecting other people's opinions۔ بات چیت کی مہارتیں سیکھ کر طلباء واضح اور پراعتماد طریقے سے بولنا سیکھتے ہیں۔ while respecting other people's opinion، جبکہ دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، بجائے آپ اگر کسی کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا آپ کی بات، آپ غلط بول رہے ہیں، یہ جملے تھوڑے سے تلخ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس جملے سے بھی انکاؤنٹر ان کا کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی اوپینین کی قدر کرتا ہوں، ایگری کروں یا نہ کروں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ تو ہمارے پاس کمیونیکیشن جو سکلز ہیں ان کی بہت کمی ہے۔ What's more, they learn good listening skills and appropriate responses including tolerance and open-mindedness۔ اس کے علاوہ وہ اچھی سننے کی مہارتیں اور مناسب جوابات سیکھتے ہیں جن میں برداشت اور کھلے ذہن کا ہونا شامل ہے۔ اگر آپ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر بڑی چیزیں بھی آپ نہیں سیکھ سکتے۔
As Stephen R. Covey, author of the best-selling self-help book The 7 Habits of the Highly Effective People, puts it, one habit of the highly effective people is to seek first to understand, then to be understood. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اچھی بک ہے، دا 7 ہیبٹس آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل. اگر آپ پڑھیں گے، یہ اسٹیو کووے نے لکھی ہے، یہ بہت ہی زبردست بک ہے. آج کل تو اس کی دوسری بک بھی آ گئی ہے، دا 8th ہیبٹ آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل. تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں بہت کچھ ہے. جیسا کہ اسٹیون آر کووی بہترین فروخت ہونے والی خود کی مدد کی کتاب دی 7 ہیبٹس آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل کے مصنف نے کہا کہ ہائیلی افیکٹو لوگوں کی ایک عادت یہ ہے کہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو سمجھانے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ پہلے خود سمجھیں، پھر لوگوں کو سمجھائیں، اور پھر تاکہ لوگ آپ کو سمجھ سکیں. A life skill program will teach you people to show empathy and distinguish between listening and hearing. ایک زندگی کی مہارتوں کا پروگرام نوجوانوں کی ہمدردی دکھانا اور سننے میں فرق کرنے میں سکھائے گا، سننے اور سنانے میں. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی غلطی ہے. Moreover, it will help them avoid miscommunication, overreacting and misinterpretation. مزید برآں یہ انہیں غلط فہمی، زیادہ رد عمل اور غلط تشریح سے بچنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں فرق پتہ چل جائے تو ہم اس میں بہت ساری ہیلپ لے سکتے ہیں. This will help them to build healthy relationships with family and friends. یہ انہیں خاندان اور دوستوں کے ساتھ صحت مند تعلقات قائم کرنے میں بھی مدد دے گا. Not only that, but these skills will also help students to form healthy connection in the workplace and society. نہ صرف یہ بلکہ یہ مہارتیں طلباء کو کام کی جگہ اور معاشرے میں صحت مند روابط قائم کرنے میں بھی مدد دیں گی. It is easy to think of the communication as common sense, but it's not really. بات چیت کو عام سمجھنا آسان ہے، لیکن یہ واقعی ایسا نہیں ہے. ہر بندہ یہ تو سمجھتا ہے کہ بات کرنا آسان ہے، لیکن کسی کو سمجھانا اور آپ کی بات کا اثر ہونا یہ میٹر کرتا ہے. That's why good life skills program is crucial to set up students for success. اسی لیے ایک اچھی زندگی کی مہارتوں کا پروگرام طلباء کو کامیابی کے لیے تیار کرنے میں بہت اہم ہے. اگر آپ نے فیوچر کے لیے تیار ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے نیو سکلز سیکھنی ہوگی. Life is a series of decisions including big ones like who to spend your life with and what career path to choose. زندگی فیصلوں کا ایک سلسلہ ہے بشمول بڑے فیصلے، جیسے کہ کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی اور کون سا کیریئر اختیار یا کون سا راستہ چننا ہے. زندگی میں ان دو چیزوں کے لیے کبھی کمپرومائز نہ کریں. اگر اس کو دیکھیں، میں کہوں شادی کرنی ہو یا کوئی کیریئر چننا ہو، تو اس میں زندگی میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ آپ کا لائف پارٹنر اور آپ کا پروفیشن ایسی دو چیزیں ہیں جس میں آپ نے لائف کا سب سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے. اس لیے یہ بڑے فیصلے ان کو مانا جاتا ہے. یہ جو دو فیصلے ہیں تو ان پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. And then there are the small ones like what to wear or what to have for dinner. اور پھر چھوٹے فیصلے ہیں کہ جیسے کہ یہ پہننا ہے یا رات کے کھانے میں کیا کھانا ہے. یہ چھوٹے فیصلے ہیں، ان پہ کمپرومائز کر لیں. اگر کوئی دوست کہتا ہے آج یہ نہیں یہ کھا لیتے، نو ایشو. لیکن اس پہ کمپرومائز نہ کریں کہ لائف پوری کس کے ساتھ گزارنی ہے اور آپ نے پروفیشن کون سا چوز کرنا ہے. No matter how small, every choice we make can have a potentially life-changing effect. چاہے وہ کتنی ہی چھوٹے ہوں، ہر انتخاب جو ہم کرتے ہیں اس کے ممکنہ طور پر زندگی بدلنے والے اثرات ہو سکتے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ فرسٹ یو میک ہیبٹس دین ہیبٹس میک یو. پہلے آپ عادتیں بناتے ہیں، پھر عادتیں مل کے آپ کو ایک بڑا انسان بناتی ہیں. It's important for the students to learn how to make confident and well-informed decisions. طلباء کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح پر اعتماد اور اچھی طرح سے معلوماتی فیصلے کریں. A comprehensive life skills program can help with this. ایک جامع زندگی کی مہارتوں کا پروگرام اس میں مدد کر سکتا ہے. جامع مطلب آپ کو اگر اچھے طریقے سے یہ چیزیں بتا دی جائیں تو آپ اپنی لائف میں اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. Teaching young people how to evaluate the situations from both a logical and emotional perspective will improve their decision making skills.
نوجوانوں کو یہ سکھانا کہ وہ حالات کا تجزیہ منطقی اور جذباتی دونوں نقطہ نظر سے کیسے کریں گے، ان کی فیصلہ سازی کی مہارتوں کو بہتر بنائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف میں اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو آپ نے کیسے ڈیسیجن کرنا ہے۔ میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 4 ڈائریکشن ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، آپ نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہے اور آپ کی ہر ڈائریکشن میں نقصان ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ صرف 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کہاں جائیں گے جب ہر ڈائریکشن میں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بس اب کہیں بھی نکل پڑتے ہیں، ہونا تو نقصان ہی ہے۔ نہیں، ایسے میں بھی آپ نے اپنے مائنڈ کو لوز نہیں کرنا ہوتا، ایسے میں پھر اس ڈائریکشن میں جانا ہوتا ہے جہاں کم سے کم نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے جو نروز ہیں ان کو آپ نے مضبوط بنانا ہے، آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ یہ بہت امپیکٹ کرتے ہیں۔ Through life skills education, young generations are equipped with the foundational skills necessary for transitioning to the productive adulthood, managing stress, learn to deal with the difficult emotions, practice positivism, improve self-esteem, feel empathy, learn to listen to the others carefully, learn to set personal boundary, handle dispute well, find balance between the priorities and the demands, communicate confidently, set goals, make decisions, solve problems, think critically and creatively, use executive functional skills and learn to the bounce back from the adversity۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ زندگی کے مہارتوں کی تعلیم کے ذریعے نوجوان نسلیں ان بنیادی مہارتوں سے لیس ہوتی ہیں جو پیداواری بالغ ہونے کی طرف منتقلی کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کو جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب آپ جوان ہو جائیں تو اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ دباؤ کا انتظام کرنا، کہ ٹینشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے، مشکل جذبات سے نمٹنا سیکھنا، کہ اگر آپ کسی بھی جذبات میں ہیں تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، مثبتیت کی مشق کرنا، کہ پازیٹیوزم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو سوچنا ہے، خود اعتمادی کو بہتر کرنا اور اپنے سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرنا ہے، ہمدردی محسوس کرنا، اگر کوئی آپ کا دوست دکھ میں ہے تو اس کے دکھ کو آپ کتنا محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو غور سے سننا سیکھنا، کہ آپ جب تک اچھے سے سنتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بول بھی نہیں سکتے، ذاتی حدود قائم کرنا سیکھنا۔ اور ہم نے آج کل مخلصی کا کرائٹیریا یہ سیکھا ہوا ہے کہ جتنی پرائیویٹ بات بھی ہو جب تک ہمیں دوست نہیں بتائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دوستوں کو بھی وہاں تک بات بتائیں جہاں تک وہ آپ کے کام آ سکتے ہوں، ہر بات بھی شیئر کرنے والی نہیں ہوتی۔ تنازعات کو اچھی طرح سے سنبھالنا، کہ اگر آپ کی لائف میں کنفلکٹ آ گیا ہے تو اپس اینڈ ڈاؤنز آ گئے ہیں تو ان میں کیسے جینا ہے، ترجیحات اور تقاضوں کے درمیان توازن تلاش کرنا، کہ کون سی چیز ہے جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے اور کون سی ہے جس کو زیادہ ترجیح نہیں دینی، پر اعتماد طریقے سے بات چیت کرنا، اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کتنا کانفیڈنٹلی کر رہے ہیں، اہداف مقرر کرنا، کہ آپ نے گولز جو ہیں آپ کے، آپ ان کو کس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں، فیصلے کرنا، ظاہر ہے آپ کے زندگی میں فیصلے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، مسائل حل کرنا، جو مسئلے آتے ہیں ان کو آپ کیسے حل کرتے ہیں، تنقیدی اور تخلیقی طور پر سوچنا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے مختلف کیسے سوچتے ہیں، ایگزیکٹو فنکشنل مہارتوں کا استعمال کرنا، کہ ایگزیکٹو فنکشنل کیا ہوتے ہیں، جو آپ کی لائف میں بہت کام آتی ہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے مطلب وہ مسئلے کا اسی وقت حل نکالتی ہیں، اور مشکلات سے دوبارہ اٹھنا سیکھنا، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کی لائف میں یہ کام ہوتے ہیں تو آپ اسے کیسے نکلتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے کہیں کہا تھا کہ اے کیو ایڈورسٹی کوشنٹ، تو یہ وہ ایڈورسٹی لکھا ہوا ہے کہ مشکل میں، ایمرجنسی میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ Life skills provide readily available tools to deal with the challenges, demands of the daily lives the youth face, from the managing their emotions to make an informed decision۔ زندگی کی مہارتیں نوجوان کو روزمرہ کی زندگی کے چیلنجز اور تقاضوں سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر دستیاب اوزار فراہم کرتی ہیں۔ It is it also helps develop children's personality, talents, and the mental and the physical abilities, and realize their true potential through learning to know oneself and others, to make effective decisions to live harmonically together in society۔ جیسے کہ اپنے جذبات کا انتظام کرنا اور باخبر فیصلے کرنا، یہ بچوں کی شخصیت، صلاحیتوں اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ترقی دینے میں بھی مدد کرتی ہے، اور انہیں خود کو اور دوسروں کو جاننے کے ذریعے اپنے حقیقی امکانات کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، تاکہ وہ معاشرے میں ہم آہنگی سے رہنے کے لیے مؤثر فیصلے کر سکیں۔
آپ نے جس معاشرے میں رہنا ہے وہاں دیکھنا ہے آپ نے کہ کون سے فیصلے کرنے ہیں تو آپ اچھے سے رہ سکیں گے. ینگ پیپل آر brimming with the untapped potential. نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نوجوانوں میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو استعمال اچھے طریقے سے نہیں کیا جا رہا. اینڈ دے نیڈ ڈیڈیکیٹڈ اسکلز دیٹ امپاور them ٹو برنگ آؤٹ the بیسٹ in themselves. انہیں ایسے مخصوص مہارتوں کی ضرورت ہے جو انہیں اپنی بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے قابل بنائیں. Teaching life skills will help achieve the best outcomes. Well-rounded, empowered, and educated young people. زندگی کی مہارتیں سکھانے سے بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد ملے گی مکمل بااختیار اور تعلیم یافتہ نوجوان کی. اگر ہم ان کو یہ باتیں بتا دیں تو لائف بہت اچھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو تھی آپ کی اس کی لائف سکلز تھیں کہ آپ نے لائف سکلز سیکھنی ہے تو کیسے سیکھنی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو تھوڑی لینتھی شاید ہو گئی ہو لیکن میری کوشش تھی کہ آپ کو آسانی سے اور کہیں نہ کہیں اگزامپلس کے ساتھ ہی سمجھاؤں. تھینک یو سو مچ.